بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے روز پیدا فرمایا اور اس میں پہاڑ اتوار والے دن بنائے اور درخت سوموار والے دن پیدا کیے اور منگل والے دن ناپسندیدہ اشیاء کو پیدا کیا، بدھ والے دن نور پیدا کیا اور زمین پر جانور جمعرات والے دن پھیلائے اور آدم علیہ السلام کو جمعہ والے دن عصر کے بعد پیدا کیا۔ یہ آخری مخلوق تھی جو جمعہ والے دن آخری گھڑی میں پیدا کی، عصر اور رات کے درمیانے حصے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، جو مسلمان بندہ اس گھڑی کو اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگتے ہوئے پا لے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی کسی نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسان حساب کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اعمال نامے کو دیکھ کر اس کے گناہوں سے درگزر کیا جائے گا، کیونکہ اے عائشہ، اس دن جس سے تفصیلی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنوں کو ان کی اصلی حالت پر اٹھائے گا اور جمعہ کا دن جگمگاتا ہوا روشن بنا کر اٹھایا جائے گا۔ جمعہ والے لوگ اسے اس طرح گھیرے ہوں گے جیسے دلہن عزیز و اقارب کے جھرمٹ میں دلہا کے سپرد کی جاتی ہے۔ جمعہ ان کے لیے روشن کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو اور مہک کستوری کی طرح پھیل رہی ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑوں میں داخل ہو رہے ہوں گے، انہیں جن اور انسان دیکھ رہے ہوں گے، ان کے بلند مقام اور مرتبے پر تعجب اور حیرت کی وجہ سے وہ اپنی نظریں نہیں جھکائیں گے حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ کوئی اور شخص شریک نہیں ہوگا، صرف اجر و ثواب کی نیت سے اذانیں دینے والے مؤذن ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔